یہ کہانی جو میں سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے حصار۔ یہ شمع میں اگست 1995 میں شائع ہوئی تھی۔ تو کہانی سنتے ہیں۔ حصار۔ خلیج آنے کے بعد زندگی نے جیسے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ ساری دنیا میں بھاگ دوڑ کے بعد یہاں کا ماحول دل و جان کو راس آنے لگا۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ان ممالک میں ترقی یافتہ ملکوں کے تمام آسائش میسر ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر کی ضرورتیں ہوں یا گھر سے باہر کی۔ پورا سسٹم مغربی ڈھانچے پر بنا ہے، لیکن لوگوں کے اعتبار وہی ترقی پذیر ممالک کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کام کرنے کے انداز میں وہی دھیما دھیما رنگ، بڑے افسروں کا آفس لیٹ پہنچنا، پھر پہنچتے ہی ایک گرم چائے کا کپ نوش کرنا، گھنٹہ 2 گھنٹے بعد میز پر آئے ہوئے کاغذات پر نظر ڈالنا اور بعد میں ایکشن لینے کے خیال سے الگ سرکا کے رکھ دینا، اور کسی نہ کسی ارجنٹ میٹنگ میں شرکت کی غرض سے آفس سے گول ہو جانا۔ کمپیوٹر ہر صاحب کی میز پر آراستہ ہے، جس کے اسکرین پر عام طور سے یا تو جوکر تیرتا رہتا ہے یا پھر کہکشاؤں کے پنہا راز کھلتے رہتے ہیں، اور روشنیوں کے جھماکے اس بات کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ صاحب ابھی کہیں آفس کے حدود میں ہی موجود ہیں، آئیں گے ضرور، ورنہ کمپیوٹر کا اسکرین تاریک نظر آتا۔ کمپیوٹر میز پر رکھ کر بیل گاڑی کی رفتار سے کام کرنے کے انداز نے میرا بھی دل موہ لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کافی کاہل، کامچور یا نکمے واقع ہوا، بلکہ اس کے برعکس میں کافی پھرتیلا اور اپنے کام میں چست بھی ہوں۔ دل موہ لینے والی یہ بات تھی کہ جتنا کام یہاں سرخ رو ہونے کے لیے کافی ہے، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چاہے ٹریننگ امریکہ میں حاصل کی ہو یا جرمنی میں، ضمیر تو آپ کا ایشیائی ہے، اس لیے انگڑائی لینے میں مزہ تو آتا ہی ہے۔ اور یوں مدت کی بھاگ دوڑ کے بعد بدن توڑنے کی فرصت ملی تو بدن کی اور ضرورتیں بھی جاگ اٹھیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ بدن کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی، بلکہ سیلانی طبیعت نے کہیں ایک جگہ جم کر رہنے ہی نہ دیا۔ کیریئر بنانے کی غرض سے بھاگتا ہی رہا، اور بھاگتی ہوئی زندگی تو ہواؤں کی رگڑ سے نہ جانے کتنے شرارے پیدا کرتی ہے، کتنی ہی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تھم کر انہیں سننے کا اور سمجھنے کا وقت کبھی نہ ملا۔ مشرق مغرب کے سنگم میں آ کر جم جانے کا خیال پیدا ہوا۔ قدم جم گئے تو سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن اس کا شدید احساس اس وقت ہوا جب ایک پارٹی میں ثنا سے ملاقات ہو گئی۔ ثنا سے مل کر جی خوش ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور اب جو اس نے رنگ روپ نکالا ہے وہ سچ مچ غضب ڈھاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں، اور اس سے ملتے ہی مجھ کو اس نے بھی پہچان لیا تھا۔ پہلے میری بڑی مختصر سے ملاقات ہوئی تھی، ان دنوں میں گلاسگو میں تھا۔ پھر جب واپس آنے والا تھا تو یونیورسٹی کے ہندوستانی اور پاکستانی دوستوں نے ایک الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ 15 سال ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نام یاد آ رہے ہیں: مورتی، عشرت، شرما، بسواس اور اس کی انگریز بیوی نجمہ۔ شاید شرما اور نجمہ ثنا کے گھر میں پیئنگ گیسٹ تھے، اس لیے اس پارٹی میں ثنا بھی ساتھ آ گئی تھی۔ ثنا شاید اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھی۔ مورتی نے بہت عمدہ دال ساؤتھ انڈین اسٹائل کی پکائی تھی۔ عشرت نے مرغ بنایا تھا۔ چونکہ وہاں میرا آخری دن تھا، اس لیے مجھے اس روز تمام کام کرنے سے چھوٹ مل گئی تھی۔ میرا کام بس باتیں بنانا تھا۔ جو بھی اپنے کام سے خالی ہوتا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، پھر کام کے لیے اٹھ بھی جاتا۔ میری طرح وہ بھی اس ہنگامے میں خاموش تھی، خود میرے پاس بیٹھی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بھی بہت خوبصورت تھی۔ اسکاٹ لینڈ کے موسم نے اس کے گالوں پہ گلاب کھلا رکھے تھے۔ قدرت نے اسے کوٹ کوٹ کر حسن بخشا تھا۔ بھولی بولی پیاری سی ثنا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اتنے میں مورتی کام سے فارغ ہو کر آ گیا۔ مورتی کو ہندوستان کے ادب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ان دنوں شاید وہ
مشہور اردو ناول کے اقتباسات انگریزی میں پڑھ رہا تھا، اس لیے اسے روز ہی بڑی دیر تک اردو کے ناولوں کے بارے میں بات کی تھی اور ہم دونوں کا وہ منہ تکتی رہی۔ اب 15 سال بھی وہ ویسے ہی حسین ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بالوں بڑھ کر گھنگور گھٹا بن گئے ہیں، اور اس کے حالے میں اس کا چاند سا چہرہ بھی دمکنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا شرما اور نجمہ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، سب پرندے اڑ گئے، اس نے جواب دیا۔ ملیں گے کہیں نہ کہیں ضرور، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، دیکھو تم مل گئیں، تم یہاں کیسے؟ وہ مسکرائی، پاپا کا بزنس ہے، گلف کا آفس میں دیکھ رہی ہوں۔ لمحہ پر رک کر اس نے مجھ سے سوال کیا، اور تم؟ میں نے بتایا کہ میں پھر امریکہ چلا گیا تھا، وہاں آئل ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کی، اس لیے آج کل یہاں ایک آئل انڈسٹری میں مینیجر ہوں۔ پھر سارا وقت اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں گزر گیا۔ اس روز جب گھر لوٹا تو دل بڑا شادمان تھا۔ بہت عرصے بعد ذہن میں ایک شعر کو بلایا، ورنہ مشینوں کے شور میں اشعار کا کیا کام؟ بار بار ذہن میں تکرار ہو رہی تھی، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے۔ واہ، وہ میر کے شعر کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ وہ میرے سامنے تر و تازہ، زندہ و جاوید۔ صبح کو جب اٹھا تو ملاقات کا نشہ حرن ہو چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہی کیا تھا۔ شاید بہت دن بعد ملنے کی خوشی نے ہم دونوں کے رویے کو بچکانا بنا دیا تھا۔ شاید ہم دونوں ہی عرصے سے کسی سے باتیں کرنے کو ترس رہے تھے، مزے کی، بزنس سے، کام سے بے تعلق باتیں۔ خود ان باتوں میں کھو کر ہم حقیقت سے بیگانہ تھے، اس لیے اب یہ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً اس سے ملاقات ہو جائے اور اس سے میں سب کچھ پوچھ ڈالوں۔ 2 دن بعد اس نے فون کیا، کہاں غائب ہے؟ یہی موجود ہوں، لیکن عقلمندی تو دیکھو کہ میں نے تمہارا کانٹیکٹ نمبر نہ لیا اور نہ یہ پوچھا کہ کیا بزنس کرتی ہو، اس لیے صبر سے انتظار کر رہا تھا۔ کب دوبارہ ملاقات ہوگی؟ شاید 15 سال بعد۔ اب یہ مدت 15 منٹ بھی ہو سکتی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ میں اپنے آفس میں ہوں، پتہ بتاتے ہوئے بولی، آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد میں اس کے آفس میں موجود تھا۔ میرے پہنچتے ہی باتوں کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کیریئر بناتے بناتے وہ اتنا آگے آ گئی تھی کہ کوئی شخص ایسا جچا ہی نہیں کہ زندگی کا ساتھی بن سکے۔ اب وہ اس زندگی کی اتنی خود مختارہ انداز میں گزارنے کی عادی ہو چکی تھی کہ کسی کے ساتھ مستقل رہنے کا اس کا خیال ہی اسے تھکا دیتا تھا۔ اس روز جب اس سے مل کر میں لوٹا تو مجھے اپنی حدیں معلوم ہو چکی تھی۔ ایک حصار تھا جو کھچ چکا تھا، جس نے دل کو اپنی گرفت میں لے کر بھی ڈالا تھا، اور اس گھٹن میں مجھے برسوں پہلے کی ایک ننھی سی بات یاد آ گئی جو آج بھی دل کے نہا خانوں میں محفوظ ہے۔ ہم لوگوں کا مشترکہ خاندان ایک پرانی حویلی میں بسا تھا، جہاں ان گنت کزن ادھر ادھر ڈولا کرتے تھے۔ کتنی ہی مسکراہٹیں اور کتنے آنسو پھیلتے رہتے، اس کا کوئی حساب نہ تھا۔ کوئی کامیاب ہو جاتا تو شادیانے بج اٹھتے، کوئی رو دھو کر دوسرے سے وابستہ ہو جاتا۔ میرے سارے کزن مجھے نخلستان کہتے تھے، کیونکہ میرا کمرہ باہر قسم تھا، جہاں پہنچنے کے لیے ایک پکے آنگن پھر ایک چھوٹے سے باغیچے سے گزر چاہیے تھی۔ اس طرح سارے ہنگامے مجھ سے دور رہتے جب تک میں خود ان میں نہ شامل ہو جاؤں، اور جب میں شامل ہوتا تو محفل گل و گلزار بن جاتی۔ لیکن اگر میں نہ جاتا تو کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے اور میری تنہائی میں خلل ڈالنے کے لیے آ جاتا۔ اس حساب سے لوگ میرے کزن مجھے نخلستان کہتے تھے کہ پیڑ تو لگا رکھے ہیں لیکن زمین ریگستانی ہے۔ میرا ایک کزن جو بہت منہ لگا تھا، وہ اس پر گنگنا کر کہتا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ انہی دنوں میری ایک کزن جو بہت خاموش طبع تھی کی شادی کی بات طے ہوئی۔ دوسرے روز منگنی کی رسم ہونا تھی۔ اس صبح کو فجر کے وقت ننگے پاؤں وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بڑی اداس آنکھیں تھیں۔ وہ آ کر میرے پایتیانے بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ یہ تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ چپ بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، کچھ بولی نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔
میں نے پھر اس سے پوچھا کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی کہ آپ مجھے اپنی امی سے کہہ کر روک سکتے ہیں ورنہ کل یہ لوگ میری منگنی کر دیں گے۔ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کتنے ماہ و سال لگے مجھے اپنا کیریئر بنانے میں، تب تک تم کیا بیٹھی رہو گی؟ میں نے اپنی کیریئر کے دھن میں اس کی محبت کی قدر نہ کر سکا۔ اس نے چھلکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ حویلی کے ہنگاموں میں کسی کو پتہ ہی نہ چلا، لیکن مجھے محبت کا وہ ایسا معیاری سبق سکھا گئی کہ اس کے بعد کوئی اس معیار پر پورا نہ اترا۔ آج ثنا نے جس انداز سے تعلقات کی حدیں مقرر کی تھیں اس سے میرے دل میں اس کے لیے بہت پیار جاگ اٹھا۔ ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بچوں کو تراسی سے لوٹ پوٹ بھی ہو جاتی ہے اور خفا بھی، لیکن پھر فون کر کے مجھے بلا بھی لیتی ہے۔ ہم دونوں کیریئر کے متلاشی، اپنے اپنے حصار میں قید، محبت کرنے والے دو پرلطف دوست ہیں، بس۔